السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس ماہ کو جہاں شہر الصیام کہا جاتا ہے، روزے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ، وہیں پر اس شہر کو، اس ماہ کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر کا مہینہ، قرآن کے ساتھ رات گزارنے کا مہینہ، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانے کا مہینہ۔ یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک خصوصی تعلق، ایک لگاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا، مبارک کتاب کو نازل کرنے کے لیے مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن یہ مبارک کتاب ہے، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، مبارک کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، ریفلیکشن کریں۔ تو قرآن مبارک کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس مبارک کتاب کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ماہ کا انتخاب کیا اس ماہ کو بھی مبارک ماہ کہا گیا ہے، برکت والا ماہ کہا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر مبارکن کہا، مبارک مہینہ کہا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی رمضان کی برکت کو، اس کی عظمت کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے کہ رمضان اہمیت والا مہینہ کیوں نہ ہو، کہ دنیا جہان کی سب سے عمدہ کتاب، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کو اللہ نے اسی ماہ کے اندر نازل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آ گیا، کہتے ہیں یہ گھر تو وہ ہے جس میں فلاں آئے ہوئے تھے، تو یہ ماہ وہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا ہے۔ وہ کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت، سراپا گائیڈنس، رہنمائی والی کتاب۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ دلائل ہے اس کے پاس، واضح نشانیاں ہیں اس کے پاس ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ اگر رمضان المبارک کے روزے فرض نہ ہوتے، اس میں لیلۃ القدر نہ ہوتی، اور اتنی فضیلت
جو رمضان المبارک کی ذکر کی گئی ہے، اگر اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتی، نہ جنت کے دروازے کھولے جاتے، نہ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے، نہ سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں نہ بھی ہوتی اس ماہ کے اندر، اور صرف یہ ہوتا کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، تو یہ خود اس مہینے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ صرف ایک چیز ہوتی کہ رمضان میں کچھ اور نہیں، صرف یہ کہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ کیا ہے، عظمت مقام اور مرتبے والا ہو جاتا، اگر کوئی دوسری چیز نہ بھی ہوتی۔ یہاں تو قرآن تو نازل ہوا ہی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ کئی اور جو ہے چیزیں اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے کیا ہماری اور آپ کی خیر اور بھلائی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ گویا کہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا ہی گہرا تعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر جب قرآن کا نزول کیا ہے تو کثرت سے انسان کو اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اس میں ذکر و تدبر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ پورے رمضان رات کے وقت، پورے رمضان رات کے وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، اور اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے۔ اور یہ کیا ہوتا تھا، کل لیلۃ فی رمضان، ہر رمضان کی تمام رات میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو پڑھ کر کے سناتے، جب سے قرآن کا نزول ہوا تب سے۔ اور یہ روایت بخاری کے اندر 1902 کی، اور اسی طریقے سے مسلم کے اندر 2308 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کے اندر ہے 4998 کے اندر، اس میں یہ ہے کہ کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، ہر سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پورا قرآن کیا ہے پیش کرتے تھے۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، جس سال آپ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دور کیا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دور کیا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کرایا تو یہ نشانی تھی، اللہ کے نبی بھاپ گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہی تو رونے لگی، اور پھر دوسری مرتبہ ایک بات کہی تو وہ مسکرانے لگی۔ تو پہلی مرتبہ جو بات کہی تھی اللہ کے پیغمبر نے، اور جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، وہ کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان جبریل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين، ہر سال ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور کراتے تھے، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کرایا ہے۔ اے فاطمہ ولا ارى الاجل الا قد اقترب، مجھے اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اب ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ اندازہ تھا کہ 2 مرتبہ قرآن کے نزول سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت ہو چکا۔ فاتق اللہ واصبری، اے فاطمہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ تو اس طریقے سے اس بات کا علم ہوا
کہ ہر رمضان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور رمضان کی تمام راتوں میں اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ آپ نے دور کیا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کا رمضان سے کس قدر گہرا تعلق، لنک اور واسطہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، یہ بات تو طے ہے، لیکن قرآن کا نزول 2 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے مختلف نام ہیں، لیکن نزول ہوا کیسے ہے قرآن کا؟ تو 2 طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا، کہاں پر؟ بیت العزہ پر۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہو کر کے جو آسمان ہم سے قریب پورا قرآن، یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انزل القرآن فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، کہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں ایک ہی ساتھ سمائے دنیا پر نازل ہوا جو آسمان ہم سے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے کفار مکہ کے جہاں بہت سارے اعتراضات تھے قرآن کو لے کر کے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے ان کی باتوں کو ذکر کیا ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ان لوگوں نے کہا وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا کہ پورا قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کذالک لنثبت به فؤادک، ہم ایسے ہی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کے دل کو مضبوط کر دیں۔ ایک ساتھ پورا قرآن کے بھی نازل کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ کذالک لنثبت به فؤادک۔ تو اس سے بات معلوم ہے، یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے 4006 میں، اور اسی طریقے سے امام نسائی نے الکبرى میں ذکر کیا 11689 کے اندر۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت السنن الکبرى میں 7991 کے اندر عبداللہ بن عباس ہی سے یہ موجود ہے کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ 24ویں رمضان کی 24ویں رات میں، انزل القرآن جملۃ من الذکر فی لیلۃ 24 من رمضان، رمضان کی 24ویں رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے الکبرى کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن ایک تو پورا قرآن لیلۃ القدر کے ماہ میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، اور اس کا 2 طریقہ ہے نزول کا، ایک ہی اللہ کی جانب سے پورا قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور یہ پورا قرآن سمائے دنیا تک پہنچا۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سالوں میں جا کر کے مکمل ہوا۔ 23 سالوں میں جا کر کے مکمل ہوا۔ یہ قرآن کے نزول کے متعلق مختصر معاملہ ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے جو تعلق ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ قرآن کا نزول اس میں ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس ماہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنا، قرآن کے ساتھ لگے رہنا، یہ حقیقت میں بڑا ہی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ ایک تعلق تو ہمیں رمضان سے مل گیا، دوسرا تعلق قرآن کا صیام سے بھی ہے، اس کو بھی پہلے ہم لوگ دیکھتے ہوئے چلے۔ قرآن کا ایک تعلق جہاں رمضان سے ہے، وہی دوسرا تعلق قرآن کا
سیام سے روزے سے بھی ہے. روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیام کو اور قرآن کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. آئیے ایک بڑی مبارک حدیث, پیاری حدیث آپ تک پہنچا دی جائے. امام احمد رحمہ اللہ نے 6626 میں, امام احمد رحمہ اللہ نے 6626 میں, اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے الکبیر میں حدیث نمبر 14672 کے اندر, اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. روزہ اور قرآن, روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ اور قرآن, دیکھیں دونوں کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ ذکر کیا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور ڈیزائر سے دن میں روک کے رکھا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. یعنی کتنے لمبے وقت تک یہ قرآن کی تلاوت کرتا, قیام اللیل کرتا, تراویح کی نماز میں قرآن سنتا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیشفعان, دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. دونوں کی شفاعت کیا ہے؟ قبول کر لی جائے. ذرا اندازہ لگائیے کہ کس قدر مبارک عمل ہے قرآن پڑھانا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ یہ قیامت کے دن جو مشکل ترین دن ہے اس دن بندے کی حفاظت کرنے کے لیے, اس کی شفاعت کرنے کے لیے قرآن آئے گا. اور مسند اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 3781 کی, اور مسند احمد میں 22976 کی, کہ یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب فیقول انا الذی اسہرت لیلک واضمأت نہارک. قرآن آئے گا قیامت کے دن, ایسی شکل و صورت ہوگی جیسے کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے بالکل اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہو, بالکل یعنی جو سفر سے آیا ہوا ہو, یہ بیمار ہو, اسی شکل و شباہت میں قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب انا الذی اسہرت لیلک, یہ کہے گا بندے سے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگائے رکھا, یعنی دیر رات تک تم تراویح کی نماز, قیام اللیل اور اسی طرح قرآن پڑھتے اور سنتے رہے. وَضْمَأْتُ نَهَارَكَ, اور دن میں میں نے تمہیں کیا ہے پیاسا رکھا. تو اس طریقے سے یہ قرآن کا جو معاملہ ہے کس قدر بلند ہے کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ اور بھی روایات میں قرآن کی شفاعت کا کیا ہے ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر 805 میں ہے کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأهله الذین كانوا یعملون به تقدمه سورۃ البقرہ وآل عمران, کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے, اور سب سے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گویا وہ اس کے لیے سایہ بن جائیں گے, ہر طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران تو حاجان عن صاحبہما, اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے ڈیبیٹ اور مباحثہ کریں گے اللہ رب العالمین سے. اور ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہی ہے 804 کی, اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, قرآن پڑھو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت قیامت کے دن پہ. اور خاص طور سے آپ نے کہا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت اور ندامت ہے, اور پڑھنے کی وجہ سے جادو اور ٹونا ٹٹکا وغیرہ کیا ہے یہ اثر نہیں کرتا ہے, یہ اثر نہیں کرتا. تو گویا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا
قرآن کی بعض صورتیں بھی شفاعت کریں گی. اسی طرح کی ایک روایت سنن ترمذی میں آئی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. ابو داؤد میں 1400 میں اور ترمذی میں 2891 کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیات ہیں, یہ آدمی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. یعنی پورا قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے اور قرآن کی بعض صورتیں بھی کیا ہے شفاعت کر رہی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت کیا ہے قبول کر لی جائے گی. تو سورہ بقرہ کا بھی ذکر ہے, سورہ آل عمران کا بھی ذکر ہے, اور اسی طریقے سے تیسری سورۃ الملک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, اس کے متعلق بھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرائے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا, بخش دے دیا جائے گا. البتہ یہ بات یاد رہے کہ ہمارے پاس بخشش اور مغفرت کے سلسلے میں چند وہ چیزیں بھی مشہور ہیں جو صحیح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جیسے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک حافظ قرآن کو بنا دیا جائے, گھر میں ایک حافظ قرآن بنا دیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 10 لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. بہت سارے لوگ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک حافظ قرآن ہو جائے تو وہ کیا ہے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. اور یہ بات بڑی مشہور ہے, لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ 10 ایسے شخص کو جنت دلائے گا جہنم میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا. اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے, اور یہ حدیث موجود ہے سنن ترمذی میں 2905, سنن ترمذی میں 2905 میں یہ بات موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بات کیا ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی ہے اور کہی جاتی ہے. آئیے ہم اور آپ خود اس روایت کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. آپ نے من قرأ القرآن واستظہرہ, جس نے قرآن پڑھا اور اسے پوری طرح حفظ کر لیا. غور کیجیے گا, جس نے قرآن پڑھا اور اسے پوری طرح حفظ کر لیا. فأحل حلالہ وحرم حرامہ, اور جس چیز کو قرآن نے حلال ٹھہرایا اسے حلال جانا, یعنی جس چیز کو قرآن نے حلال کہا اسے حلال مانا, اور جسے قرآن نے حرام کہا اسے حرام مانا. جس نے قرآن پڑھا اور اس کو مکمل طریقے سے حفظ کر لیا اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, ادخلہ اللہ بہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے سے جنت میں داخل فرمائے گا, اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں, اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس قرآن کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہوگی. یہ قرآن کیا کرے گا, اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قرآن پڑھنے والے, حلال کو حلال سمجھنے والے, حرام کو حرام سمجھنے والے کو جنت دلائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن اور جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا رہا اس کے گھر کے 10 لوگ جو جہنم جن پر واجب ہوگی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن ظاہر ہے یہ روایت کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ روایت ضعیف جدا ہے, انتہائی ضعیف ہے. روایت کیا ہے, انتہائی ضعیف ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی آتے ہیں حفص بن سلیمان. حفص بن سلیمان ایک راوی ہے جو انتہائی کمزور راوی ہے. پہلی بات تو یہ تو اتفاق ہے کہ روایت کیا ہے ضعیف ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اس میں کیا بیان کیا کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام سمجھا, یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہو, قرآن کو سمجھنے والا ہو, قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہو. تو جب ہمارے پاس کیا ہے اس حدیث کو کوٹ بھی کیا اولا تو ضعیف ہے,
دوسرے یہ کہ پوری بات نہیں پیش کی جاتی ہے جو بیان کی گئی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک گھر میں پورے لوگ گناہ اور معصیت کا کام کرتے ہیں اور گھر میں کسی ایک کو حافظ قرآن بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو 10 لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو انتہائی غلط فہمی ہے جس کے ہمارے بعض بھائی کیا ہے شکار ہیں. تو یہ جو ذکر کیا گیا ہے شفاعت کا بلا شبہ شفاعت ہوگی, لیکن اس انداز میں جیسا ذکر کیا گیا ایسا نہیں. اب آئیے ظاہر ہے اس قرآن کے متعلق چند باتیں. ایک تو یہ کہ قرآن کا نزول اس ماہ میں ہوا, قرآن کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا کہ رات میں رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن پڑھنا, قیام اللیل میں قرآن سننا یہ زیادہ اجر اور ثواب والا کیا ہے عمل ہے. دن کے مقابلے میں رات کا حصہ اگر قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ زیادہ اجر و ثواب والا زیادہ بہترین عمل ہوگا اور زیادہ انسان کو قرآن کیا ہے سمجھ میں آئے گی. ایک بڑی پیاری بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے, یہ اسے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا ہو جائے, اللہ کا محبوب ہو جائے, چہیتا ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑی بھی دین کی سوجھ بوجھ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا ہو جائے, اس کا معاملہ یہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے شمار ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. یہ کون لوگ ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے محبوب اور چہتے بندوں میں شمار؟ آئیے ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں کچھ اللہ والے, لوگوں میں کچھ اللہ والے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من اہل اللہ منہم, لوگوں میں اللہ والے کون ہیں, اللہ کے قریبی کون ہیں, اللہ کے چہتے اور محبوب کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل اللہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, اہل قرآن یعنی قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والے, قرآن پر عمل کرنے والے, قرآن حفظ کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, یہ اصل میں یہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے 215 میں, اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر 12279 کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس حدیث کو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مبارک عمل ہے یہ کہ آدمی قرآن کے ذریعے سے اللہ کا محبوب اور چہیتا بن جاتا ہے. اور یہ بڑا بہترین اور خوبصورت موقع ہے رمضان میں ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کا, یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا. ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے ساتھ وقت نہ گزارے, اگر کوئی آدمی قرآن کے ساتھ وقت نہ گزارے, قرآن نہ پڑھے, قرآن نہ سیکھے, قرآن کے مطابق عمل نہ کرے, قرآن میں غور و فکر نہ کرے, قرآن میں تدبر نہ کرے, تو پھر اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, اتنا خطرناک نقصان اس کا قرآن کے ساتھ نہ جڑے رہنے کا کہ آدمی کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے تو فوری طور پر قرآن کے ساتھ جڑنے کی مکمل کوشش کرے. کیا ہے اس کا نقصان؟ سورۃ الفرقان, سورہ فرقان 19ویں پارہ کا پہلا صفحہ پڑھیں گے, آیت نمبر 30 نمبر کی آیت ہے. قیامت کے دن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر صرف اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے, اپنی امتیوں کی کیا ہے شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. لیکن سبحان اللہ, قرآن کے ساتھ جو لوگ جڑے نہیں ہوں گے ان کے متعلق اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن کمپلین کریں گے, شکایت کریں گے. قرآن نے کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول کہیں گے اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا, جس نے اس قرآن کو کیا ہے چھوڑ رکھا تھا. یہ میری قوم ہے, میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو کیا ہے چھوڑ رکھا تھا. اب قرآن کو چھوڑنا کیا ہے, غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اس کو. امام ابن القیم رحمہ اللہ جو زبردست امام گزرے ہیں, ان کی کتاب الفوائد بہت مشہور ہے. اس کے صفحہ 82 پہ آپ دیکھیں گے
تو انہوں نے قرآن چھوڑنے کی بعد اگزامپل اور مثال ذکر کی ہے کہ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن کا چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن کو سنے نہیں, اس پر ایمان نہ لائے, اس کی طرف توجہ نہ کرے, یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ حجر العمل به والوقوف عند حلال وحرامه وإن قرأه آمن به. قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن کے مطابق عمل نہ کرے, جو قرآن نے حلال کہا اس کو حلال نہ مانے, وہاں ٹھہرے نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. قرآن نے حلال کہا تو اسے کرے, حرام کہا تو رک جائے, تو اس پر عمل نہ کرے اگرچہ وہ قرآن پڑھتا ہو اس کے مطابق اس پر ایمان لاتا ہو. یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. یعنی اگر ایک شخص قرآن پڑھتا ہے وَإِن قَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ, اگرچہ قرآن پڑھ رہا ہو اور اس پر ایمان لا رہا ہو, لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے, تو وہ مہجور ہے. انہی لوگوں میں وہ سب ہوگا قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا. سبحان اللہ. ایسے اگر دیکھا جائے تو ہم سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں. تیسری بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی قرآن کو فیصل اور حاکم نہ مانے دین کے اندر, چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو چاہے دوسری چیزیں ہوں. دین کو فیصل اور جج تسلیم نہ کرے, یعنی قرآن نے جو بات کہی ہو اس میں بھی چوں چرا کرتا رہے, اسے تسلیم نہ کرے صحیح طریقے سے. یہ ایک ہے کوئی یقینی بات نہیں ہے, یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں حجر تدبرہ وتفہمہ ومعرفت ما اراد المتکلم به منہ. اور اسی طریقے سے قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ تدبر کرنا, اس کو سمجھنا, اس میں غور و فکر کرنا, اگر کوئی آدمی اس کو نہیں کرتا ہے تو وہ بھی قرآن چھوڑنے میں شامل ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا, کیونکہ آپ سے گفتگو ہے, آپ سے مخاطب اللہ رب العالمین. یہ اصل میں قرآن اللہ کا میسج ہے, اللہ کا رسالہ ہے, اللہ کا خط ہے تمام لوگوں کی طرف. اگر دنیا میں کوئی آدمی آپ کو خط بھیجتا ہے, لیٹر بھیجتا ہے, تو کیا آپ اس کو صرف ریڈ کرتے یا سمجھتے نہیں؟ اگر آپ کے پاس لیٹر آیا اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ دوسرے کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی یہاں فلاں جگہ سے لیٹر آیا ہوا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا. ویزا عربی میں نکلتا ہے, جب پہلے عربی میں صرف نکلتا تھا تو لوگ دوڑتے رہتے تھے کہ بھائی یہ ویزا آیا ہوا ہے, یہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے ہی رب العالمین کا میسج ہے, یہ ایک رسالہ ہے, پیغام ہے اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں کے لیے, ہماری خیر و بھلائی کے لیے. لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا کہا ہے, کیا گفتگو اللہ نے کی ہے, کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے, کس سے روکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اس قرآن میں آپ کا ذکر ہے, آپ کی قوم کا ذکر ہے, ہمارے اپنے لوگوں کا ذکر ہے, ہمارا اپنا خود کا ذکر ہے. اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو پھر کس کو سمجھنا ہے. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعات اور قصے کی کتاب ہے, یہ تو ہماری ہدایت کے لیے ہے. ہم ہی اگر اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم ہی اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں, تو پھر قرآن کے نزول کا فائدہ کیا رہ جائے گا. اسی طریقے سے قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ذکر کرتے کہتے ہیں کہ حجر الاستشفاء والتداوی به فی جمیع امراض القلوب وادوائها. اسی طریقے سے قرآن کا چھوڑنا یہ بھی کہ آدمی قرآن کے ذریعے سے علاج نہ کرے, دلوں کا علاج نہ کرے, عام بیماریوں کا علاج نہ کرے, شبہات کا علاج نہ کرے. اگر کوئی آدمی قرآن کے ذریعے سے دم نہیں کرتا ہے, علاج نہیں کرتا ہے, اپنے شکوں کو شبہات کا علاج اس سے نہیں کراتا ہے, تو وہ بھی کیا ہے, قرآن چھوڑنے میں شامل ہے. یہ ساری کی ساری صورتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن چھوڑنے میں ذکر فرمائی ہے, اور یہ انتہائی خوف زدہ کرنے والی صورتحال ہے, کیونکہ اکثر ہم مسلمانوں کا, ہم جن لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لے جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کر لے جاتے ہیں, لیکن قرآن پر عمل, قرآن کے ساتھ گفتگو, اس میں غور و تدبر کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, ہمارے پاس تقریباً کیا ہے, ناپید ہوتی ہے, نہ کے برابر ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کتنا خوف والا معاملہ ہے کہ کہیں ہم اور آپ بھی تو اس کمپلین کے اندر شامل نہیں ہو رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے کہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا,
کہیں ہمارا اور آپ کا شمار اس میں تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آدمی مرنے سے پہلے پہلے بیدار نہ ہو اور قرآن کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا جاری نہ رکھے تو ظاہر ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی. یہ آج بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ قرآن سے جو لگاؤ اور تعلق ہونا چاہیے تھا ہمارا اور آپ کا، ہم مسلمانوں کا، اکثر لوگوں کا وہ تعلق قرآن کے ساتھ نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں گے واقعات کی کتابیں، قصے اور کہانیوں کی کتابیں، ادھر ادھر کی باتیں، علماء اور مشائخ کے ساتھ اتنا لگاؤ اور محبت اور عقیدت، یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ قرآن اس کے مقابلے بہت ہلکا محسوس ہو رہا ہے. جبکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث. سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ عقیدت، لگاؤ، محبت، تعلق انسان کا قرآن سے ہونا چاہیے، حدیث سے ہونا چاہیے. لیکن ان چیزوں کی جگہ پر دوسری چیزوں نے ہمیں گھیر رکھا، ہم اسی میں گرفتار. ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ہمارے پاس اتنی عظیم کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس سے ہدایت لے رہے ہیں. ادھر ادھر بھٹکے ہوئے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، سب کے گھر کے اندر، لیکن گھر والے گمراہ ہیں. ہدایت کی کتاب ان کے گھر میں، روشنی ان کے گھر میں ہے، لیکن اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھا ہی نہیں، برکت کی کتاب سمجھ رہے ہیں، کسی کے مرنے کرنے پر اس کو پڑھنے کی کتاب سمجھ رہے ہیں، بخشوانے کی کتاب سمجھ رہے ہیں، مردوں کو فائدہ پہنچانے کی کتاب سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو ہدایت کی کتاب نہیں سمجھ رہے. اسی لیے ہر گھر میں قرآن ہے لیکن پورا گھر اندھیرے میں، پورا گھر اندھیرے میں. کہ قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہے کیونکہ اس میں غور و تدبر نہیں، ریفلیکشن نہیں، اس پر عمل نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں. اس لیے قرآن ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لا پا رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کیسے سربلندی عطا کرتا ہے. صحیح مسلم میں روایت دیکھیے 817 کی روایت ہے. نافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عثمان کے اندر نافع بن عبد الحارث سے ہوئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ کا گورنر بنا رکھا تھا، مکہ کا گورنر بنا رکھا تھا. تو جب عثمان میں ملاقات ہو گئی، ایک ایریا علاقہ ہے مکہ سے قریب ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ تو وہاں گورنر ہیں، یہاں کیسے؟ اور آئے تو کس کو اپنا ڈپٹی اور نائب بنا کر آئے؟ تو کہا کہ ابن ابزہ کو بنا کے آئے ہو. تو کہا ابن ابزہ کون ہے؟ تو کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے. تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا فاستخلفت علیہ مولا، تم نے لوگوں کا گورنر اس کو بنایا ہے جو غلام تھا، اس کو آزاد کیا گیا، یعنی جس کی کوئی پوزیشن نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، تم نے اس کو بنایا ہے گورنر. تو نافع نے کہا کہ اللہ کے اے امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، وہ تو اللہ کی کتاب کا بڑا عالم ہے، وانہ عالم بالفرائض، اور وہ فرائض کا میراث کے بڑے عالم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، اس وجہ سے نافع نے ان کو مکہ کا گورنر بنا رکھا ہے اپنی جگہ پر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو، میں نے تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور تعلق نہ جوڑے رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اللہ ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو اس لیے ہر شخص کو قرآن سے جڑنے کی مکمل ضرورت ہے، ہر شخص کو قرآن سے جڑنے کی مکمل ضرورت ہے اور اس کے حق کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. اور بڑا بہترین موقع ہے رمضان کو مبارک بنانے کا کہ زیادہ سے زیادہ وقت آدمی قرآن کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے. قیام اللیل میں، تراویح کی نماز میں قرآن سن رہا ہو، گھر واپس آ کر جو موقع مل رہا ہے اس میں راتوں میں قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہو، اس میں غور و تدبر کر رہا ہو، ریفلیکشن کر رہا ہو، اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کر رہا ہو، یہ سب بڑا ہی بہترین عمل ہوگا،
بڑا ہی بہترین عمل ہوگا. جن لوگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہوں گی ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، کہے گا یا رب حلہ، کہے گا اے اللہ اس بندے کو ریشم کے جوڑے پہنا دے، کرامت اور عزت کا لباس پہنا دے. فیلبس تاج الکرامہ، تو کرامہ تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن کے ریکویسٹ پر، قرآن کی شفاعت پر اس شخص کو کیا جو دنیا میں قرآن کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اس کو عزت کا کرامت کا تاج بنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب زدہ، اے میرے رب اور زیادہ اس کو پہنا. فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اس کے بعد کرامت کا ریشم لباس اس کو پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد قرآن کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر کہا جائے اقرا ورقا، پڑھو اور چڑھو، پڑھو اور چڑھو. وتزاد بکل آیت حسنہ، اور ہر آیت کے ساتھ نیکی بڑھا دی جائے گی. یہ روایت سنن الترمذی میں موجود ہے 2915 کے اندر. ایسی ایک روایت سنن ابو داؤد میں 1464 کے اندر موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے 2914 میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیامت کے دن صاحب قرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور جنت کے اعلیٰ مقام کو طے کرتے چلے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر مبارک ہوگا معاملہ ان لوگوں کا جو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چمٹے ہوئے لگے ہوئے ہوں گے اور ہر اعتبار سے. بہت سارے لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ ایک حصہ ہے، ایک حق ادا ہو رہا ہے، یہ پورے حقوق قرآن کے ادا نہیں ہو رہے. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اسے حفظ کر لیتے ہیں، اس سے بھی قرآن کے پورے حقوق ادا نہیں ہو رہے، بلکہ جو حقوق مکمل طور سے ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی آدمی کرے، اسے یاد بھی کرے، اس میں غور و فکر بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے، اس کے پیغام کو عام بھی کرے، اس کے ذریعے سے اپنا علاج بھی کرائے. یہ ساری کی ساری چیزوں پر انسان کو کیا ہے توجہ کرنی چاہیے. اس لیے زمین پر اللہ نے قرآن سے زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں اتاری ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کیا ہے باقی رہنے والا ہے. باقی تمام معجزات جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ تھے اور پھر ان کے ساتھ دنیا کے جاتے ہی وہ معجزات ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو رمضان اور قرآن یہ جو موضوع تھا اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کا قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر رمضان کی راتوں میں قرآن کا دورہ کرتے تھے، اور جس سال وفات اس سال آپ نے 2 مرتبہ کیا. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے اور روزے کا قرآن کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ دونوں قیامت کے دن کیا ہے شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے. اس لیے ہر شخص کو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. قرآن تو پورے سال پڑھنا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں زیادہ انسان کو قرآن پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اور اس طریقے سے آپ کا یہ درس مکمل ہوا اور وقت بھی زیادہ ہو گیا. چلے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. شاید کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.